till the time IDF forces come. How is this possible, sir? جی بالکل، ایک کنٹروورسی رائز ہو چکی ہے، بہت لوگ کوشچن کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، لوکل میڈیاز کے اندر، ہر کنٹری ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، اور یہ بامبنگ ہونے والی ہے، اور کیسے اتنے سارے ٹروپس اچانک سے لینڈ ہو گئے، اور پیراگلائڈرز آ رہے ہیں، اور فرام سی حملہ ہو رہا ہے، اور فرام اوشن ہو رہا ہے، اور ہر طرف سے جی اسرائیل کے اوپر حملہ ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ انٹیلیجنس ایجنسی جو کلیم کرتی ہے اس کو موسد کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا. یہ بڑا کوئی کنٹروورشل قسم کا سینیریو بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک اور ویسٹرن ممالک سیز فائر کے لیے کوئی اس طرح سامنے نہیں آ رہے جس طرح ایکسپیکٹیشنز ہیں. دیکھیں یہی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بھی کریٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ کیوں ویسٹ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اور یہ سارا یو ایس بھی جانتا ہے، ویسٹ بھی جانتا ہے، ویسٹرن کنٹریز، یورپین کنٹریز سب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن خاموش ہیں یا ایون اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وائی از دیٹ؟ سر وائی امریکہ؟ جب بھی کہیں وار کی بات ہوتی ہے تو امریکہ کا نام کیوں آ جاتا ہے؟ امریکہ کا پوری دنیا میں وار میں کہیں پہ بھی اتنا زیادہ نام کیوں پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اپروچ ہے ہر ملک کی اپنی اپنی. کچھ ملک اکنامیکلی ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ملک وار کے تھرو پوزیشن لینا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو وہ وار کنوینئنٹ یا وار ڈومیننٹ قسم کا ملک ہے جو ہمیشہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی ریجن کے اندر انسٹیبلٹی چلتی رہے. اب اس انسٹیبلٹی کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں. السلام علیکم، میں ہوں رابعہ علی اینڈ ویلکم ٹو دا ریڈ بک ٹائمز. آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں 7 اکتوبر حماس اٹیک آن اسرائیل. لیکن آج ہم اس ٹاپک پر تھوڑے سے ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں گے. کچھ کنٹروورسیز آ رہی ہیں اس اٹیک کے بارے میں، اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سعد. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمد للہ. سر بہت سارے کویسچن ارائز ہو رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا ہے وہ پاسبل نہیں تھا حماس کے لیے کرنا، بیکاز فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں کہ ٹروپس جو ہیں ہیویلی لوڈڈ اکوپمنٹ کے ساتھ اسرائیل میں پھر رہے ہیں. وہ جاتے ہیں فار آلموسٹ 6 good hours دے اٹیک ٹل دا ٹائم IDF فورسز کم. ہاؤ از دس پاسبل سر؟ جی بالکل، ایک کنٹروورسی رائز ہو چکی ہے، بہت لوگ کوشچن کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، لوکل میڈیاز کے اندر، ہر کنٹری ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اسرائیل جیسا ایک کنٹری جس کی انٹیلیجنس ایجنسی موسد دنیا کی ٹاپ ایجنسیز کے اندر آتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر آتی ہے، اس کو کیسے نہیں پتہ چلا کہ یہ انویژن ہونے والی ہے، یہ راکٹس آنے والے ہیں، اور یہ بامبنگ ہونے والی ہے، اور کیسے اتنے سارے ٹروپس اچانک سے لینڈ ہو گئے، اور پیراگلائڈرز آ رہے ہیں، اور فرام سی حملہ ہو رہا ہے، اور فرام اوشن ہو رہا ہے، اور ہر طرف سے جی اسرائیل کے اوپر حملہ ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ انٹیلیجنس ایجنسی جو کلیم کرتی ہے اس کو موسد کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا. دس از اے بگ کوشچن مارک نا، اور یہ ایک کوشچن مارک جس کا جواب کسی کو بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے. اور ابھی تک لوگ اسپیچ لیس ہیں یہ بتانے کے اوپر کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. ایون اسرائیلیز آر کینٹ ٹیل کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح ہو سکا، یہ کس طرح پروسیس ہو چکی ہے ساری چیز. دوسری جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ریز ہوتا ہے آئرن ڈوم کا، جو بامبنگ کا ذکر ہوا کہ کلیم کیا جا رہا ہے حماس کی طرف سے 5000 جو ہے وہ ہم نے راکٹس فائر کیے، لانچ کر دیے. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ 2200 راکٹس جو ہے وہ لانچ ہوئے اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا. بہت بڑا نمبر ہے، مطلب بہت بڑا نمبر ہے یہ. ہاؤ کم آئرن ڈوم فیل ہو جاتا ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے میں یا اپنے جو سروسز پرووائڈ کرنے کے اندر؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ٹیکنیکلی اتنا ویک ہو جاتا ہے اچانک سے؟ کیونکہ اگر 2021 کے اندر ہم ذکر کریں تو سیم حماس نے ایک اٹیک لانچ کیا تھا، اف یو ریممبر، ٹھیک ہے. ایک اٹیک لانچ کیا گیا تھا اور اس کے اوپر بھی یہی ہوا تھا کہ راکٹس لانچ کیے گئے تھے، لیکن اس ٹائم تو آئرن ڈوم نے 95% راکٹس کو ہوا کے اندر ہی ڈسٹرائے کر دیا تھا، ٹھیک ہے، وداؤٹ ایون ٹچنگ دا گراؤنڈ وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے تھے. اور صرف 5% ور سکسیزفل، وہ بھی ان جگہوں پہ ان اسپاٹس کے اوپر
راکٹس یا وہ میزائل جو ہیں وہ گرے تھے, جو کسی کو خاص کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا. ہاں چھوٹی موٹی کیجویلٹی ضرور ہوئی تھی, لیکن وہ ایک بگ نمبر کے 1000 اگر آپ کے اوپر راکٹس آ رہے ہوں تو آپ کا تو ملک ہی تباہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ نہیں ہوا تھا. آئرن ڈوم اس ٹائم پہ تو بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا. اچانک سے انٹیلیجنس ایجنسیز بھی سلو ہو جاتی ہیں اسرائیل کی, اچانک سے آپ کا آئرن ڈوم بھی کام نہیں کر رہا, تو دیر آر ہیل لاٹ آف کوسچنس کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. اور یہی کنٹروورسی یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا اسرائیل نے خود ہی اپنے اوپر اٹیک تو نہیں کروا دیا, کیا اس کے پیچھے ایکچوئل ریزنس کیا چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ایک پوائنٹ اور مینشن کرنا بہت ضروری ہے, جو ہے امریکنز کا, کہ امریکہ یو ایس $4 بلین کی ایڈ, 4 بلین از اے گڈ اماؤنٹ, ٹھیک ہے, 4 بلین ہر سال, یہ بھی نہیں کہ صرف ایک دفعہ دیے, ہر سال اسرائیل کو سیلف ڈیفense کے لیے پرووائڈ کرتا ہے ایڈ کی صورت میں, یعنی ڈونیٹ کر دیتا ہے کہ آپ اپنا سیلف ڈیفense کریں. سو یہاں پہ کوشچن یہ رائز ہو جاتا ہے, کیسے ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو ورلڈ کی ٹاپ موسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر آتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے, کیسے دنیا کا سب سے اسٹرانگ سیلف ڈیفenس سسٹم جو اس پرپز کے لیے بنایا گیا ہے کہ میزائلز اور راکٹس اور ایئر اسٹرائکس کو ہم جو ہے وہ ڈکلائن کر سکیں یا ڈسٹروائے کر سکیں, وہ اچانک سے فیل ہو جاتا ہے. اور وہ جو 4 بلین کی ہر سال ایڈ آ رہی ہوتی ہے, پھر وہ کدھر جاتی ہے اگر ڈیفenس کے یہ حالات آ جاتے ہیں. تو یہ کنٹروورسی بالکل ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ بالکل ریئل ہے, ریئلٹی ہے. اور سر پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ اسرائیلی سویلینز اینڈ کچھ فارنرز کو ہوسٹیج کر کے واپس غزہ بھی لے جاتا ہے. تو سر جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ بڑا کوئی کنٹروورشل قسم کا سینیریو بنتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک اور ویسٹرن ممالک سیز فائر کے لیے کوئی اس طرح سامنے نہیں آ رہے جس طرح ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیونکہ بہت زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. انتہا یہ ہے کہ امریکن سوشل میڈیا اور جرنلسٹ اس قسم کے گھمبیر بیان دے رہے ہیں, اتنے ڈیروگیٹری قسم کے ان کے بیان آ رہے ہیں. بین شپیرو کی بات کریں آپ, ہی سیڈ کل ایز مینی سن آف ڈیش ایز پاسبل. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نکی ہیلی ہو از امریکن پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ, وہ کہتی ہیں کہ وی آر ان دس with Israel because this is the war between good and evil. تو آپ نے پہلے سے ہی سوچ لیا کہ اسرائیل از گڈ اینڈ جو غزہ پہ حملہ ہو رہا ہے وہ بالکل رائٹ ہے. اس کے لیے اتنا فیوریس قسم کا سیٹ بیک ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. تو یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں اور اس طرح کا رسپانس کیوں دیکھنے میں مل رہا ہے امریکہ کی طرف سے, ویسٹ ممالک کی طرف سے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں یہی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بھی کریٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ کیوں ویسٹ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی, اور یہ سارا یو ایس بھی جانتا ہے, ویسٹ بھی جانتا ہے, ویسٹرن کنٹریز, یورپین کنٹریز سب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن خاموش ہیں یا ایون اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وائی از دیٹ؟ سم آف آر عرب کنٹریز آر ایون انوالوڈ ان دس, وہ بھی خاموش ہیں. کچھ ایسے عرب کنٹریز بھی ہیں جو بالکل سائلنٹ ہیں اینڈ ان کی کوئی خاص ہمیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں ملنے کو آ رہی. جبکہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کچھ ہی دن پہلے کہ اگر میں عرب کنٹریز کی جگہ ہوتا اور اسلامک کنٹریز کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں تو اپنے سارے میزائل ٹیسٹنگ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کر چکا ہوتا, چاہے وہ نیوکلیئر ہیں چاہے وہ کوئی اور قسم کے میزائلز ہیں. تو دیٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ, یعنی وہ ایک قسم کا آپ کی غیرت کو جگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک فیکٹر جو انوالو ہوتا ہے وہ ہے جیو پولیٹکس کا. جیو پولیٹکس اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے ریجنس کے اندر کہ اس کی وجہ سے آپ کبھی بھی کھل کے اپنے نہ بیان دے سکتے ہو, نہ اپنی سپورٹ ظاہر کر سکتے ہو. آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ ایک کنٹری غلط چیز پہ سٹینڈ لے چکا ہے, لیکن آپ کو مجبوراً اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے بیکاز آف جیو پولیٹکس. تو اس جیو پولیٹکس میں امریکنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے, پھر ویسٹرن کنٹریز کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے, یورپین کنٹریز کی ہے. تو یہ ساری چیز ایک جیو پولیٹکس کے سرکل کے اراؤنڈ گھومتی ہے. اچھا میں آپ کو نا ایک کیس اسٹڈی سے یہ چیز سمجھا دیتا ہوں. امریکہ جب افغانستان کے اندر تھا تو امریکہ کا مڈل ایسٹ کے اندر, ایشیا کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا. اس نے اپنی مونوپلی کریٹ کی ہوئی تھی اور وہ کنٹرولنگ پاور کے اندر تھا. جب سے امریکنز یہاں سے گئے ہیں, یو ایس یہاں سے ایکسپیل کیا گیا ہے, افغانستان سے نکالا گیا ہے, کیا آپ نے نوٹ کیا ہے
کہ چائنا نے بڑا ڈومیننٹ کیا ہے اس سارے ریجن کو, اور وہ ایک ڈومیننٹ پلیئر کے طور پہ سامنے آیا ہے, اور اس کے اندر چائنا نے ہمیشہ پیس کی بات کی ہے, اور ریجنل پولیٹکس کو اور ریجنل جسے کہتے ہیں کہ اکنامکس کو, ٹریڈنگ کو, ان سب چیزوں کو پروموٹ کرنے کی طرف وہ لے کے گیا ہے. اب جب چائنا نے یو ایس نے یہ دیکھا ہے, امریکنز نے یہ دیکھا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہمارے جانے کے بعد یہ ریجن اتنا زیادہ اسٹیبل ہو رہا ہے. سر وائی امریکہ؟ جب بھی کہیں وار کی بات ہوتی ہے تو امریکہ کا نام کیوں آ جاتا ہے؟ امریکہ کا پوری دنیا میں وار میں کہیں پہ بھی اتنا زیادہ نام کیوں پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اپروچ ہے ہر ملک کی اپنی اپنی. کچھ ملک اکنامیکلی ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ ملک وار کے تھرو پوزیشن لینا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو وہ وار کنوینئنٹ یا وار ڈومیننٹ قسم کا ملک ہے جو ہمیشہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی ریجن کے اندر انسٹیبلٹی چلتی رہے. اب اس انسٹیبلٹی کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں. اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اکانومی کے تھرو, وہ ٹریڈ کے تھرو, وہ اپنی ایکسپورٹ کے تھرو جو ہے نا وہ ڈومیننس شو کرے. اب ہم اگر امریکنس کی بات کریں, ان کی ڈفرینٹ اپروچ ہے. دے وانٹ وار, وہ وار چاہتے ہیں, وہ وار کو پروموٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ. وہ کسی نہ کسی ریجن کے اندر وار میں ہمیشہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو رہتے ہیں. وائی وار میں؟ بیکاز اگر آپ امریکہ کی اکانومی دیکھیں تو وہ ایمونیشن پہ بہت زیادہ بیس کرتی ہے, وہ ٹیکنالوجی پہ اور ان سب چیزوں پہ ڈیفینیٹلی بیس کرتی ہے. اب یہی سب لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو ٹیک بیس بہت زیادہ انڈسٹری وہاں پہ ہیں, مائکروسافٹ ہے, گوگل ہے, ایپل ہے, یہ ہے, وہ ہے. بالکل آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن جو ان کی گورنمنٹ ہے, اور وہ گورنمنٹ جو ایون انڈسٹریز بھی ہولڈ کرتی ہیں, بہت بڑی ایمونیشن انڈسٹریز کو بھی ہولڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور ایمونیشن انڈسٹریز کو ہمیشہ, یعنی ان ادر ورڈز, اگر اسلحہ بنا رہے ہیں, اسلحہ بیچنا ہے, اسلحہ بیچنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ M416 بیچنے کے لیے, وہ راکٹس بیچنے کے لیے, وہ ایئر اسٹرائک کرنے والے ڈرون بیچنے کے لیے, وہ آپ کے ایروپلینز اور چاپرز اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے, فائر فائٹرز آپ کو بیچنے کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے؟ آپ کو ٹیسٹنگ ریکوائرڈ ہے. کیونکہ کوئی آپ سے وہ ہیویلی اکوپٹڈ قسم کی گڈس تبھی خریدے گا نا جب وہ کسی جگہ پہ پروو ہوں گی کہ ہاں یہ کام کرتی ہیں, یہ ٹیکنالوجی ریئر ہے یا اچھی ہے یا سرپلس کر جاتی ہے, سپر سیڈ کر جاتی ہے دوسری چیزوں کو. تو اس لیے ایک نہ ایک وار زون ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے امریکہ کو, اور امریکہ اس وار زون کے اندر اپنے ان ایکوپمنٹس کی ٹیسٹنگ ہمیشہ کرتا رہتا ہے, اور ڈفرینٹ کنٹریز کو پھر یہ چیز ایکسپورٹ کرتا ہے, بیچتا ہے, اور اپنے مرضی کے پھر ریٹس پر بیچتا ہے, اور یہ سب کچھ کرتا ہے. تو دیٹس وائی ہم دیکھتے ہیں کہ وار اس لیے بھی امریکہ کو چاہیے ہوتی ہے کہ اس کی اپنی انڈسٹری بھی بہت ساری اس پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. اور سیکنڈ, امریکہ ہمیشہ دنیا میں انسٹیبلٹی چاہتا ہے, دنیا کو انسٹیبل دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر دیکھیں اس ٹائم کی جو سپر پاور ہے وہ اگر آپ ڈائریکٹلی کوٹ کریں تو امریکہ ہے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. اب وہ اپنی سپر پاور کسی کے ہاتھ میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ ورلڈز بگیسٹ اکانومی بھی ہے. اگر دنیا کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, دنیا کے اندر پیس آ جاتا ہے, تو پھر تو ہر ملک کے پاس ایکول اپورچونیٹیز ہوں گی گرو کرنے کے لیے. جس میں سب سے زیادہ خطرہ جو امریکنس کو ہے وہ چائنا سے ہے, چائنا اور رشیا. لیکن چائنا از دا نمبر ون جس سے ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ چائنا کی جو اکانومی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, دنیا کی اتنی ڈپینڈنسی چائنا کے اوپر آتی جا رہی ہے کہ امریکن جو ہیں وہ بڑے خوفزدہ ہیں. وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ ہر چیز پہ ہی ٹیگ لگا ہے, میڈ ان چائنا, میڈ ان چائنا, میڈ ان چائنا. چائنا کے ہر ایک گھر کے اندر انڈسٹری لگی ہوئی ہے, اور وہ چاہے چھوٹے لیول پہ ہیں, بڑے لیول پہ ہیں, دے آر ایکسپورٹرز. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو امریکہ کی ڈومیننسی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ انسٹیبلٹی کسی ایریا میں کریٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں, لوگوں کا روزگار بھی ختم ہو جاتا ہے, لوگ خوشحالی کی طرف, پراسپیرٹی کی طرف جانا بھی بند کر دیتے ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر دنیا کے کسی ریجن کو انسٹیبل کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ آپ وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن خاص طور پہ امریکہ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ پاپا بن کے آ جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا, ہم آپ کو ایڈ دے دیں گے, ہم اس طرح کر دیں گے. تو یہ سب ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکنز ہمیشہ اپنے آپ کو ڈومیننٹ شو کرنے کے لیے ریجنز میں, مختلف ریجنز میں انسٹیبلٹی کریٹ کر دیتے ہیں. تو سر ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو بائیڈن نے کہا تھا 4 بلین ایڈ کے بارے میں کہ دس از آور بیسٹ انویسٹمنٹ,
ایور. تو پیچھے امریکہ نے بہت عرصہ پہلے سے انویسٹمنٹ سٹارٹ کر رکھی تھی. اس کا یہ مطلب مجھے تو نکلتا نظر آ رہا ہے. امریکنز نے بہت پہلے سے جیوز کو یہ تسلی دے دی تھی، آپ جاؤ اس ریجن کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر آپ جاؤ، ہم آپ کی بیک پر موجود ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اٹس ویری ان ہیومن. لائک ابھی بات کرتے ہوئے جب وہ فوٹیجز میں سوچتی ہوں کہ فلسطین میں 50% غزہ میں جو ہے وہ بچے ہیں، اور بچوں کی اس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں کہ ان کا ڈیتھ ریٹ روز بڑھتا جا رہا ہے. آئی ایم فیلنگ گوز بمپس رائٹ ناؤ کہ اتنا وہ دیکھنا، وہ دیکھ کے برداشت کرنا اتنا مشکل ہے. اور جو لوگ وہاں پہ ہیں، جو سہ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین لاشوں پہ رو رہی ہیں، اپنے شوہروں کی، اپنے بچوں کی. تو مطلب مجھے یہ بہت ان ہیومن لگ رہا ہے. اور اس پہ دنیا کا خاموش رہنا، اور اس کے اوپر پھر اسرائیلی ڈیفینس منسٹر جو ہیں وہ پیلسٹینینز کو کوٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دے آر اینیمل ہیومن. مائی کوسچن از کہ وہ خود کیا ہے؟ کیا اسرائیل ٹیررزم نہیں دکھا رہا؟ کیا اتنے لوگوں کو، سویلینز کو مار دینا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ سر یہ کس طرف جائے گا؟ ہاسپٹلس پہ بومبنگ ہو رہی ہے، پھر ایویکویٹ کر دیں ہاسپٹلس کو. غزہ میں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے. یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہو رہی ہیں، اور اب تو یوں کہہ لیں کہ سہنے سے بھی باہر ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی جب ایک نیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے نا کہ ہم نے نہیں سدھرنا اور ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ ضد میں آ جاتی ہے. اس ٹائم اسرائیلی ضد میں ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. بس ان کے ذہن میں ایک مشن آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے، اور ان بیچارے جو غزہ کے لوگ ہیں یا جو فلسطینی ہیں ان کو مار دینا ہے. ان کے ذہن میں نا ایک نارسسٹک سائیکوپیتھ والی اپروچ آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے نا ختم کر دینا، اڑا دینا، ختم کر دینا سب کچھ. جب یہ آپ کی اپروچ آ جائے یا یہ آپ کی سوچ آ جائے، آپ کے منسٹرز کی، آپ کے پریزیڈنٹ کی، آپ کے گورنمنٹ آفیشلز کی جو بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یو کین امیجن کہ وہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. وہ تو کسی سولوشن کی طرف نہیں جائیں گی. مطلب اگر آپ نے ہاسپٹل کا ذکر کیا، اور آپ جب یہ بومبنگ کی گئی، ایئر اسٹرائک کیا گیا، تو آفٹر لائک 15 منٹس ایک ٹویٹ آیا ڈیفینس کی طرف سے، منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے اسرائیل کا، کہ ہم نے جو ہے وہ ملیٹنٹس کو مار دیا ہے، اور کچھ ملیٹنٹس جو ہیں ان کو ہم نے ایئر اسٹرائک کے اندر ختم کر دیا ہے، وی ہیو کلڈ دیم. اور جب یہ چیز اوپن ہوئی کہ انہوں نے تو ہاسپٹل کے اوپر اٹیک کر دیا، ہاسپٹل کے اوپر ایئر اسٹرائک کر دی، تو اس ٹائم وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور وہ ڈینائی بھی کر دیا تھا کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو حماس نے خود ہی اپنے ہاسپٹل کو گرا دیا ہے، خود ہی بومب کر کے. جسٹ امیجن کہ کتنا کوئی اسٹوپڈ قسم کا ایک کلیم کیا جا رہا ہے، یا ایک کلیم لگایا جا رہا ہے حماس کے اوپر کہ اپنے ہی بندوں کو، اپنے ہی ملیٹنٹس کو، جو ہم نے ٹویٹ کیا ہے 15 منٹ پہلے کہ ہم نے ملیٹنٹس کو مار دیا ہے، they were in hiding in some shelter، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہاسپٹل تھا. بات اوپن ہو گئی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ نہیں ہے. تو how can Hamas kill their own militants؟ اور سر اوپر سے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ غزہ میں تو لائٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، سروسز نہیں ہے، تو حملہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مار رہے ہیں بیکاز دے آر یوزنگ بیبیز ایز دیئر شیلڈ. تو دے تھنک دیٹ دے آر ڈوئنگ رائٹ. ایکچولی میں آپ کو نا بتاتا ہوں کہ یو این کے اندر ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک اسرائیلی فورن منسٹر تھے، یا فورن ڈیلیگیشن کا کوئی ریپرزینٹیٹیو تھا فورن آفس کا، اس نے نا ایک اسٹون اٹھایا ہوا تھا، اور وہ ایک آپ کہتے ہیں بریک ٹائپ سی تھی. اینڈ یو وڈ بی امیزڈ کہ دیٹ اسٹوپڈ کائنڈ آف ریپرزینٹیٹیو آف اسرائیل واز سیئنگ کہ حماس جو ہے، غزہ کے لوگ جو ہیں وہ ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں، ٹیررسٹ اٹیک کر رہے ہیں اس اسٹون کے تھرو، اس پتھر کے تھرو. ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ ہاؤ اٹ از. دین ہی ایکسپلینڈ اپنی اسی اسپیچ کے دوران کہ سوچیں اگر یہ گاڑی چل رہی ہو اور چلتی گاڑی کے اوپر اگر آ کے یہ بریک لگے تو کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بندے تو بیچارے مر جائیں گے، اور یہ جو پتھر ہے یا یہ جو اینٹ ہے وہ ایک میزائل کی صورت اختیار کر لے گا. سو میرا وہاں پہ ایک سمپل سا کوسچن ریز ہوتا ہے کہ کیا آپ ایک پتھر یا ایک اینٹ
اس کا جواب راکٹس میں دیں گے. کیا راکٹس آپ ایک پتھر اور ایک سٹون کے اوپر جو ہے وہ راکٹس, یعنی کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ کوئی بچہ لیٹس سپوز آپ پہ کوئی پتھر مار دیتا ہے تو آپ اس کو گولی مار دیں گے. از دس ہیومن اپروچ؟ اٹس ٹوٹلی ان ہیومن. اور سر ڈینی ایلن اسرائیلی پرائم منسٹر کے ایکس ایڈوائزر, انہوں نے بیان دیا کہ ان کو یہ سلوشن نظر آتا ہے کہ پیلسٹینینز کو سینائی میں جا کے کچھ عرصے کے لیے پناہ گزین ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ غزہ کو دوبارہ سے ری بلڈ کریں گے اینڈ دے ول انوائٹ دیم بیک. تو مطلب چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں. ایکچولی یہ میں وہی بات کروں گا نا کہ اتنے نارسسسٹ ہو چکے ہیں نا کہ ان کا نا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دماغ انسان کا کام کرتا ہے وہ کرنا چھوڑ گئے. آپ جسٹ امیجن کریں کہ یہ شروع سے آج تک اسرائیل کیا کرتا آ رہا ہے, یہی کرتا آ رہا ہے. اپنی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز, چھوٹے چھوٹے شیلٹر ہومز, چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بلڈ کرتا ہے دوسرے لوگوں کے لینڈ میں جا کے. یا ایگزامپل دیں پیلسٹائن کی, تو پیلسٹائن کے اندر انہوں نے یہی کیا تھا, اپنی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بلڈ کرنا شروع کر دی تھی, اور پھر جب ٹائم آتا ہے تو اس پورے لینڈ کو آکوپائی کر لیتا ہے. اسرائیل ان ادر ورڈز از اے لینڈ گریبر ٹیررسٹ کنٹری. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک آپ لینڈ گریبنگ نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہو. مطلب ڈز اٹ میک سینس کہ آپ کہو کہ سارے غزہ کے لوگ نکلیں, فلسطینی نکلیں اور ایک شیلٹر میں چلے جائیں, ہم پورے اسرائیل کو پورے غزہ اسٹرپ کو اڑا دیں گے, بمبارڈ کر دیں گے, بومبنگ کر کے ایئر اسٹرائک کر کے ہم اس ساری جگہ کو ختم کر دیں گے, اور ایویکویٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ زیرو سے بلڈ کریں گے, اور زیرو سے بلڈ کرنے کے بعد ہم آپ کو واپس بلا لیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہونے والا ہے؟ اور سر آپ نے یو آر رائٹ کہ آپ نے یہ جو نارسسسٹ ایٹیٹیوڈ ان کا بتایا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ایویکویٹ کر دیں آپ ہاسپٹلس کو, جگہ کو نارتھرن غزہ میں, کیونکہ ہم نے وہاں پہ بومبنگ کرنی ہے اور آپ جہاز کے تھرو پیمفلیٹس گرا رہے ہیں. آپ خود سوچیں یہ کہاں کی لاجک بنتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گڈ شو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور ہمیں کتنا ہیومن رائٹس کا خیال ہے, آپ بومبنگ کرنے سے پہلے یا اسٹرائک کرنے سے پہلے آپ 5 منٹ پہلے جہاز کے اوپر سے پرچیاں گرا دو, پیجز گرا دو, پمفلٹ گرا دو کہ ہم اس جگہ کو تباہ کرنے والے ہیں. ڈز اٹ میک سینس؟ اور اس کے بعد آپ اس جگہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. از اٹ کامن سینس؟ اور سر اس میں اور سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, اس پہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ویسٹ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے. لک ہاؤ ویسٹ از ٹریٹنگ اس, وہ اس چیز پہ اپریشیٹ کر رہا ہے کہ ہاں وہ تو بتا کے بم مار رہے ہیں. جی بڑا نائس جسچر اس کو جو ہے لیا جا رہا ہے. از اٹ لائک ہیومن تھنگ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان ہیومینٹی کس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ ہم کسی کو مارنے سے پہلے اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں مارنے والے ہیں. اور سر اسرائیل کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ اپنے جو ہاسٹیجز جن کے پیچھے وہ اس نے یہ جنگ شروع کیا اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. وہ بھی تو اسی علاقے میں, یا تو وہ ہے نہیں وہاں پہ, یا اگر ہیں تو دے آر لائک ٹریڈنگ دیئر پیپل for the piece of land again. ایسے ہی ہے. تو that's why I said they are land grabbers. وہ لینڈ گریب کرتے ہیں. True. اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی صرف یہ نہیں ہے کہ بومبنگ جو ہے وہ صرف نارتھرن غزہ میں ہو رہی ہے, ساؤتھرن میں ہو رہی ہے, ایجپٹ کے بارڈر پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے, وہاں پہ ہو رہی ہے. یہ اتنا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, اس کا کوئی حل, کوئی اینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو, کوئی سلوشن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لائف میں نا ٹف ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. یہ ایک انسان کی لائف میں بھی ٹائم آتا ہے, نیشن کی لائف میں بھی ٹائم آتا ہے, قوموں کی زندگیوں میں بھی وقت آتا ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ ملکوں کو بھی, یعنی مختلف ممالک کو بھی کبھی کبھی اسٹرانگ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. جس لیول تک یا جس حد تک یہ ایشو پہنچ چکا ہے, اب آپ کہیں کہ ہم آرام سکون سے بیٹھ کے جو ہونے جا رہا ہے اس کو ہونے دیں, تو پھر تو فلسطین بھی گیا, پھر جیروسلم بھی گیا, پھر مسجد اقصی بھی آپ کے ہاتھ سے گئی, پھر غزہ بھی گیا, پھر سب کچھ گیا. اور پھر یہ ٹرینڈ جب شروع ہو گیا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ جارڈن کا کیا حال ہوتا ہے, لیبیا کا کیا حال ہوتا ہے, ساتھ ایجپٹ کا کیا حال ہوتا ہے. یعنی آپ نے ان کو الاؤ کر دیا کہ آپ آؤ انویڈ کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنے دیتے ہیں ہم. سو اس کا سب سے جو اسٹرانگ سلوشن ہے, اور ایک جو واحد سلوشن میری نظر میں ہے, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, کہ آپ کی او آئی سی اسلامک جو کنٹریز ہیں,
ٹھیک ہے. OIC میں بہت بڑا نمبر ہے, 48+ کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے. ان سب اسلامک کنٹریز کو ایک ایجنڈے کے اوپر آنا پڑے گا. وہ ایجنڈا کیا ہوگا کہ جو فلسطین ہے اس کو فری کرایا جائے, اس کو فریڈم دیا جائے, اس کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے, اور اسرائیل جو UN نے 1947 کے اندر پارٹیشن پلان دیا تھا اس کے اوپر اسرائیل کو واپس لے کے جایا جائے, ٹھیک ہے, اور اس ان ہیومینٹی کو ختم کرایا جائے. اگر آپ امیجن کریں +- کنٹریز ایک کامن ایجنڈا پہ سٹینڈ لے لیتے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کتنی بڑی ایک ویلڈ ریزن مل جائے گی دنیا کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ مسلم کنٹریز, اسلامی ممالک خود ہی اتفاق نہیں کر رہے, خود ہی متفق نہیں ہو رہے, خود ہی یونائٹ نہیں ہو رہے, تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ یہ چیز ختم ہو جائے؟ کبھی نہیں ہونے والی. سو دا سولوشن از کہ OIC میں سٹینڈ لیا جائے, اور OIC ایک ہی ایجنڈے کے اوپر, سنگل ایجنڈا کے اوپر UN کے اندر جائے اور پارٹیشن فائل کرے کہ پیلسٹائن کو اس کا لینڈ دیا جائے. نہیں اگر ہوتا دین کیا کیا جائے؟ دین OIC یعنی کہ OIC میں جتنے بھی اسلامی ممالک آتے ہیں ول بائیکاٹ ایچ اینڈ ایوری سنگل پروڈکٹ آف ویسٹ, جس میں یورپ بھی شامل ہے, US بھی شامل ہے, ہر کنٹری شامل ہے. ان کنٹریز کا ہر ایک پروڈکٹ بین کر دیا جائے, امپورٹ ہی نہ ہونے دیا جائے. جب آپ یہ پریشر بلڈ کریں گے, جب آپ اپنا پریشر شو کریں گے, جب آپ اپنی انزائٹی شو کریں گے, ڈپریشن شو کریں گے کہ ہم سے اور نہیں ہو رہا, آپ کیسے فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ اپنی باؤنڈریز تو خود کریٹ کرنی پڑیں گی. اپنی بات کو ویلڈ کرنے کے لیے خود ہی چیزوں کو نو بولیں گے, تب جا کے آپ کو کوئی سیریس لے گا. ابھی تو آپ کی ٹریڈ بھی چل رہی ہے بیک ڈور سے, ابھی تو آپ کے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں, فرینڈ شپ چل رہی ہے, تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والا. وہ تو آپ ان کو ایک قسم کا بیک اپ کر رہے ہیں, بک اپ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, فلسطینیوں کے ساتھ جو کرنا ہے کرو, ہم آرام سے خاموشی سے بیٹھے ہیں. تو OIC از دا اونلی سولوشن کہ تمام اسلامی ممالک ایک ہی ایجنڈا کے اوپر آئیں, تمام مسلم کنٹریز, اور اس کو نو بولیں جتنے بھی آپ کے ویسٹ کے پروڈکٹس ہیں. تب جا کے آپ ایک اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر آئیں گے کہ اب ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں فریڈم کی, کیونکہ اب ویسٹ کو ہم تھوڑا سا ڈریگ ڈاؤن کر چکے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ابھی ایک ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہماری بڑی فیمس فوڈ چین ہے اس کے اوپر جب کچھ لوگوں نے, کچھ چند مسلمانوں نے مل کے جب سٹینڈ لیا اس کے بائیکاٹ کا, تو آپ اسے گھٹنوں پہ لے آئے. وہ ایک چھوٹی سی چین ہے اور اس کے لیے چند انڈیویجولس نے اپنی اپنی جگہ سٹینڈ لیا. تو آئی تھنک یو آر رائٹ, اور اللہ کرے کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک ہم کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اس میں کھل کے بولنا چاہوں گا کہ جو میکڈونلڈز ہے اس نے ایک بڑی اسٹوپڈ قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ دی, ٹھیک ہے. اور وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ وہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہمارا اسرائیلی فرنچائز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو اور طریقے سے چل رہے ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ لوگ پاگل ہیں؟ مطلب لوگ بیوقوف ہیں. لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا کہ آپ انٹرنیشنل فرنچائز ہو. کیا آپ کی فرنچائز مطلب ایک برانڈ ہے, ایک کمپنی ہے میکڈونلڈس, ٹھیک ہے, ایک کمپنی ہے میکڈونلڈس, اور اس کی ڈفرینٹ فرنچائزز ہیں مختلف کنٹریز میں. تو جو پالیسی ہے وہ ہر کنٹری کی اپنی ہے, نہیں ہو سکتا. اور اس پہ بڑا سویٹ جسٹر, میں کچھ بچوں سے بات کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں میکڈونلڈس پاکستان نے تو 10 ملین جو ہے وہ آپ کو ڈونیٹ کیا ہے. تو اگر آپ ان کو ڈالرز میں دیکھیں, 10 ملین روپیز ناٹ ڈالرز, تو ڈالرز میں دیکھیں دے آر نتھنگ. اس سے زیادہ کا تو فوڈ وہ روز دے رہے ہیں وہاں پہ فری کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. ایون میں یہ بھی پوائنٹ ریز کروں گا کہ سوشل میڈیا آپ کے پاس اس ٹائم پہ وہ پاور بن چکی ہے کہ اس کو آپ کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ ہمیشہ اپنی آواز بلند کریں اسرائیل کے اور پیلسٹائن کا یہ جو وار ہو رہی ہے اس میں پیلسٹائن کے حق میں, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کل کو جب آپ کے ملک پہ برا ٹائم آئے گا, خدا نہ خواستہ سب ممالک پہ یہ آ سکتا ہے. اگر ایک دفعہ یہ انویژن شروع ہوگی اور یہ معاملہ شروع ہو گیا اور آپ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو ویک شو کر دیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ رک جائے گا معاملہ, یہ کبھی نہیں رکنے والا. اب میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی نارمل سٹیزنز کو, جو عام سویلینز ہیں اسرائیل کے, ان کو مارنے لگ جائیں یا ان کو قتل عام ان کا شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہیومن رائٹس کے خلاف ہو جائے گی یہ بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم ان کو گھٹنوں پہ تو لا سکتے ہیں نا. کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر 50 ملک مل کے نو بول دیں تمام ویسٹ کے پروڈکٹس کو, تو آپ کو نہیں لگتا کوئی امپیکٹ پڑنا ہے؟ بہت بڑا امپیکٹ پڑنا ہے. خالی سٹیپ لینے کی دیر ہے. اور یہ بھی میری بات یاد رکھیں, یہ 50 کے 50 ممالک کو لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. صرف 4 سے 5 بڑے اسلامی ممالک ملے جن میں سر فہرست پاکستان ہے. پاکستان از دا نیوکلیئر اسٹیٹ. پاکستان کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا. اگر پاکستان یہ سٹیپ اٹھاتا ہے, ٹرکی کو اپنے ساتھ ملاتا ہے, ساتھ میں سعودیہ کو ملاتا ہے,
قطر کو, کویت کو, کنٹریز کو آپس میں ملاتا ہے. آئل بند کر دو یار ان کا. مجھے پتا ہے آئل کرائسس ضرور بن جائے گا, آئل کرائسس دنیا کے اندر آ جائے گا اگر سعودیز نے آئل بند کر دیا یو ایس کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر یا کسی کے اوپر. ٹھیک ہے, آئی ٹوٹلی ایگری, لیکن اس کے علاوہ کیا سلوشن ہے؟ کوئی سلوشن نہیں ہے. اور ہماری ڈسکشن تو سر بہت اچھی جا رہی ہے, لیکن وقت کم ہے, اور آئی ہوپ کہ ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ آگے لے کے چلیں. اور جب آپ نے سعودی عرب کا اور اسلامک کنٹریز کا ذکر کیا تو آئی ووڈ لائک کہ ہم اپنے نیکسٹ کوئی سیشن رکھیں جس میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سمجھیں اس کا, کہ اس وار کو لے کے اور مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی بالکل, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ایجنڈے کو کبھی بھی مرنے نہیں دیں گے. ہم اس کانفلکٹ کو ہمیشہ بیان کرتے رہیں گے, اس وار کو, یہ جو ان ہیومینٹی ہو رہی ہے پیلسٹائن کے اندر, یہ ہم ایکسپلین کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس جتنی پاور ہے وہ فی الحال سوشل میڈیا کی پاور ہے, اور سوشل میڈیا کی پاور کو ہم یوز ایٹ لیسٹ ضرور کریں گے. اور یہ میری سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایٹ لیسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, تو روز اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. یہی آواز ہے, جب یہ ملے گی ہم اپنی گورنمنٹس کے اوپر پریشر بلڈ کریں گے, وہ مجبور ہوں گی. دیکھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا کہ اچانک سے ہمارے پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو خیال آ جائے کہ او آئی سی میں بیٹھ کے تو یہ قرارداد منظور کرا دیتے ہیں یا پٹیشن فائل کر دیتے ہیں. جب عوام پریشر بلڈ کرتی ہے, ایک عام آدمی سوسائٹی کا پریشر بلڈ کرتا ہے اپنی گورنمنٹ پہ, پھر گورنمنٹ یہ سٹیپس لیتی ہے, نہیں تو وہ کبھی بھی نہیں لیتی. اپنے ریلیشن کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتی. سو یہ پریشر ہم نے بلڈ کرنا ہے, میں نے بلڈ کرنا ہے, آپ نے بلڈ کرنا ہے, اور تبھی ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ نظریں ملانے کے بھی قابل ہو سکیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. جیسے ہم نے اپنی پہلی پوڈ کاسٹ میں جنیرکس بتائی تھیں اور ہم نے اسرائیل اور فلسطین کی ہسٹری کو ڈسکس کیا تھا, آج ہم نے کرنٹ سینیریو پہ بات کیا ہے. اینڈ آئی فیل کہ کرنٹ سینیریو پہ بات کرتے ہوئے آپ کتنے ایموشنل ہو گئے تھے, اور میں بھی بہت ایموشنل ہو رہی تھی. اینڈ یس, وی بلانگ, ہم مسلمان ہیں, اینڈ وی اسٹینڈ ود پیلسٹینینس. اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک سیشن رکھیں جس میں ہم یہ دیکھیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اسرائیلیز کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو, پیلسٹینینس کی جنگ کو کس طرح اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم اس کی کوشش کریں گے. نیکسٹ سیشن کے لیے اجازت. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.